الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حجت الاسلام الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کی وہ تقریر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے میلہ خدا شناسی کے پہلے دن ارشاد فرمائی۔ اس تقریر کا ایک ایک حرف اسلام کی حقانیت کا آئینہ دار ہے، ایک ایک جملہ کلام اور مناظرے کا ایک اصول ہے، اور اس تقریر نے اس میلہ میں اسلام کی عظمت کو دوبالا کیا۔ تو آئیے میرے ساتھ اس بابرکت تقریر کے چند جملے سنیں۔ سب سے پہلا نقطہ حضرت نے اس میں یہ اٹھایا، اور یہ نہایت اہم اصول ہے کہ مذاہب کی حقانیت اور بطلان کا مدار عقائد ہیں، احکام نہیں۔ کسی بھی مذہب کے احکام اس کی حقانیت کا محور نہیں، بلکہ اس کے عقائد اس کے حق یا باطل ہونے کا مدار ہیں۔ اس نقطے کو کھولتے ہوئے حضرت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ حاکم کو ہر قسم کے حکم کا تو اختیار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حاکم حکم دینے میں اپنی رعیت کے سامنے مجبور ہو جائے، ان کی مرضیات کی رعایت کرنی پڑے، کیونکہ اس صورت میں عکس القضیہ ہو جائے گا، حاکم نہیں محکوم ہو کے رہ جائے گا۔ پھر احکام کی خوبی اس کی بنیاد حاکمیت نہیں، بلکہ عدل و انصاف، فضل و رحمت، حکومت کی متانت وغیرہ جیسے اوصاف ہیں۔ حکومت کا تقاضا یہی ہے کہ حاکم کو ہر طرح کے حکم دینے کا اختیار ہو۔ پھر دوسری طرف دیکھیے کہ عبودیت کیا ہے۔ عبودیت ایسی اطاعت اور اطاعت کو کہتے ہیں جو اس ذات کے سامنے کی جائے کہ جس کو ہر طرح مختار اور ساری کائنات کو اس کے سامنے بے اختیار سمجھا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہم ان دو نقطوں کو ملاتے ہیں کہ حاکم کو حاکمیت عالیہ کی وجہ سے ہر طرح کے حکم کا اختیار ہے، اور عبودیت اس چیز کا نام ہے کہ حاکم علی الاطلاق کے سامنے گردن جھکا دینا، تو ان دونوں باتوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی عبد کو، غلام کو، بندہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے مولا کے احکام کی حکمت کی تفتیش کرے۔ ہاں البتہ یہ حق ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے یا نہیں، یعنی جس پیغمبر کے واسطہ سے آیا ہے اس میں اخلاق، افعال پسندیدہ، معجزات خارقہ پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر پیغمبر کی زیارت نہیں، پیغمبر کی خبر پہنچی ہے تو سندی معیارات جو ہیں اگر اس پر وہ حکم پورا اترتا ہے تو
تو ایک غلام کو اس حکم کے مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تو اگر احکام میں چوچرا کرتا ہے تو یا عبدیت کے منافی ہے یا حاکم کی حاکمیت کے منافی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ عقائد تو مذاہب میں دو چار ہوتے ہیں۔ پھر ایک پہلو عقائد میں یہ بھی ہے کہ عقائد ایک قسم کی خبر ہے۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہو۔ تو اگر عقائد ہی جو احکام کے مبنا ہے وہ اخبار ہی صحیح نہیں ہے تو پھر احکام میں بحث کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ عقائد اپنے اختصار کی وجہ سے کسی بھی مذہب کی حقانیت یا بطلان کو جانچنے کا ایک مختصر ترین طریقہ ہے۔ تو حضرت نے یہ اصول متعین فرما دیا کہ مذاہب کے درمیان مباحثوں کے لیے، مکالمہ کے لیے بنیاد عقائد کو بنانا چاہیے۔ جو لوگ احکام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بس خواہ مخواہ مباحث کو طول دیتے ہیں اور بنیادی عقائد کے بھی خلاف ہے احکام میں الجھنا۔ اب آگے حضرت اس طرف آ رہے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد دو ہیں، توحید اور رسالت۔ پھر مسئلہ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یعنی ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ مذاہب کی حقانیت کا معیار عقائد ہے، پھر عقائد کی حقانیت کا بھی آپ نے ایک معیار بیان کیا، توحید۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ عقائد کی حقانیت کی بنیاد توحید پر ہے۔ یہ مذاہب عالم کیا ایک مسلمہ ہے کہ مثلاً دیکھیں کہ دنیا بھر کے مشرکین کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک اہل مکہ، ہنود مشرکین اور نصارہ۔ تو ان میں اہل مکہ کا حال یہ ہے کہ اگرچہ کئی بتوں کو پوجتے تھے لیکن ایک خدا کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ دوسری طرف ہندوؤں کا یہ حال ہے کہ اگرچہ ان گنت بتوں کو پوجتے ہیں تو لیکن جوتی سروپ ایک ہی کو مانتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائیت کو دیکھو، حالانکہ عیسائی پرلے درجے کے مشرک ہیں، ہندوؤں یا کوئی بھی مشرک مذہب ہو تو وہ صفات میں شرک کا قائل ہے، تو لیکن نصارہ ذات میں شرک کے قائل ہیں۔ تو اگرچہ ان کا عقیدہ تثلیث انتہائی غیر عاقلانہ، تو اتنا غیر عاقلانہ عقیدہ تو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو لیکن اس کی تعویل وہ بھی توحید ہی میں کرتے ہیں۔ تو یعنی اتنے احمق لوگوں سے بھی یہ بات مخفی نہیں کہ عقائد کی حقانیت کا معیار توحید ہے۔ اب دو باتیں طے ہو گئی کہ مذاہب کی حقانیت کا معیار عقائد ہے، اور دوسرا نقطہ یہ طے ہوا کہ عقائد کی حقانیت کا معیار توحید ہے۔ تو جس مذہب کی بنیاد توحید پر نکلے گی وہ مذہب سچا ہے، اور جو توحید سے منحرف ہے وہ باطل ہے، جھوٹا مذہب ہے۔ تو توحید کے اس بات میں سب سے پہلے حضرت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ ثابت کیا کہ عبادت کا مستحق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کی مستحق نہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں اہل اسلام کا عقیدہ اللہ کے وجود کا، اللہ کی توحید کا اور اللہ کی الوہیت کا۔
اور یہ تینوں عقائد نہایت عقل کے اعلیٰ ترین دلائل پر قائم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے وجود کا مسئلہ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں حادث ہیں، قدیم نہیں۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ پانی گرم ہے یا زمین روشن ہے، تو ساری کائنات اس طرح ہی ہے جس طرح پانی کی حرارت اور زمین کی روشنی، کہ ایک وقت تھا کہ پانی ٹھنڈا تھا اور ایک وقت تھا کہ زمین بے نور تھی، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہی پانی پھر ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہی نور منور زمین پھر اندھیری ہو جائے گی۔ تو معلوم ہو ایک وقت تھا کہ جب زمین بے نور تھی، پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ بے نور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی نورانیت، اس کی روشنی ذاتی نہیں، اگر ذاتی ہوتی تو معلوم نہ ہوتی۔ پھر جب ہم نے جستجو کی تو ہمیں پتہ چلا کہ آگ پانی کی اس حرارت کو عطا کرنے والی آگ ہے اور زمین کو روشن و پر نور کرنے والا سورج ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حدوث ہمیں پانی کی حرارت اور زمین کی روشنی کی طرح نہیں معلوم، کہ مدت ہائے مدید سے ایک ہی حالت پر آ رہے ہیں، تو لیکن ان کا حدوث ایک دوسری دلیل سے ہم جان سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ارض و سما ہے، تو ان میں دو چیزیں ہیں، ایک ان کا وجود ہے، دوسری ان کی حقیقت اور ماہیت ہے۔ تو دو چیزوں کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان میں باہمی تمیز کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے وجود سے ماورا ان کی کوئی ماہیت نہ ہوتی تو ان اشیاء میں، ان اجسام میں تمیز ممکن نہ ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ ان اجسام میں دو چیزیں ہیں، ایک ان کی حقیقت، ایک ان کا وجود۔ پھر ان دو چیزوں کا اس ذات میں اجتماع ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اجتماع ایک عرض ہے اور آراز غیر باقی ہیں، تو جن میں دو چیزوں کا اجتماع ہو سکتا ہے ان دو چیزوں میں زوال بھی ممکن ہے۔ تو لہٰذا دیکھو کائنات کی ساری اشیاء حادث ہیں، بعض اشیاء کا حدوث ہمیں مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے اور بعض اشیاء کا حدوث ہمیں دلیل سے معلوم ہوا۔ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ پوری کائنات کا وجود ذاتی نہیں بلکہ کسی کی عطا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب یہ بات ثابت ہوئی تو ایک وجود ہمیں ایسا بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا وجود ذاتی ہو، خانہ زاد ہو، غیر کی عطا نہ ہو۔ ایک موجود ہمیں ایسا بھی ماننا پڑے گا کہ سارے موجودات حادث نہیں ہو سکتے، حادثات کی علت اور ایجاد وجود بخشنے والی ایک ایسی ہستی ہوگی کہ اس کا وجود ذاتی ہو، خانہ زاد ہو، کسی کی عطا نہ ہو۔ دیکھو بات کتنی واضح ہے کہ دیکھیں کہ حرارت میں ہم نے ایک ایسی چیز مانی ہے کہ جس کی حرارت ذاتی ہو، روشنی میں ہم نے ایک ایسی چیز مانی ہے کہ جس کی روشنی ذاتی ہو، تو وجود میں بھی ہمیں ایک ایسی ہستی ماننی ہوگی جس کا وجود ذاتی ہو۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ایک ہی ذات ہے، وجود ثابت ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ
ذات واجب تعالیٰ کی توحید کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ وجود تمام کائنات میں مشترک ہے، تو جس ضرورت سے ہمیں موجود اصلی ماننا پڑا ہے تو موجود اصلی ایک ہی ہوگا، کیونکہ معلول کائنات ایک ہی موجود ہے، تو لہٰذا ایک معلول دو مختلف علتوں کا پرتو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے موجود اصلی ایک ہی ہوگا۔ دوسری بات، ذات واجب سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر آپ نے دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ دیکھیں کہ موجود ایک لامحدود مفہوم ہے، تو اب اگر موجود اصلی ایک ہو، اس کے اوپر ایک اور مانے، تو دیکھیں کہ موجود تو ایک لامحدود شے ہے، تو سارے مواقع وجود میں تو وہ سمایا ہوا ہے، اب یہ کہاں آئے گا؟ ہاں، ایک اشکال ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی موقع وجود میں ہوں، تو جس طرح دو لائٹیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، ایک لائٹ کی روشنی دوسری لائٹ بڑھا دیتی ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے، تو لیکن حضرت فرماتی ہے کہ یہ صورت بھی خلاف مفروض ہوگی، کیونکہ جب یہ بات مان لی گئی ہے کہ وہ ایک ذات موجود اصلی ہے، تو اب دوسرے کو موجود اصلی کیسے کہیں گے؟ اور کس طرح ممکن ہے کہ موجود اصلی ہو، وجود میں کامل ہو، تو اب اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری چیز اس میں کمال پیدا کرے تو کیسے کرے؟ جبکہ اسی کو وجود میں کامل مان لیا گیا ہے، تو اب کوئی دوسری چیز اس کے کمال کو بڑھائے تو یہ بات بھی خلاف مفروض ہوگی۔ اب یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ثابت ہوگی، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ کائنات کو وجود بخشنے والی وہی ایک ذات ہے، تو وجود چھیننے والی بھی وہ ایک ہی ذات ہے۔ حضرت نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ مثلا زمین کو روشنی سورج عطا کرتا ہے، تو اس زمین کی روشنی کا قبض کرنا، واپس لینا، چھین لینا، یہ بھی سورج ہی کے اختیار میں ہے۔ سورج چڑھا، زمین روشن ہو گئی، تو اب زمین کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس روشنی کو اپنے پاس محفوظ کر لے، بلکہ جب سورج غروب ہوگا تو اس روشنی کو وہ اپنی ساتھ ہی لے جائے گا، اگرچہ روشنی متصل تو زمین کے ساتھ ہے، سورج اس سے کہیں دور ہے تو لیکن قبضے میں اسی کے ہے۔ تو جس طرح حضرت نے ایک مثال حجت الاسلام میں دی تھی کہ مثلا ایک شخص نے کسی سے لباس مانگ کر لباس پہن لیا، تو اب اتصال تو اس کے ساتھ ہے، لیکن قبضہ کس کا ہے؟ مالک کا۔ تو اس طرح اگرچہ ہمارے اوصاف ہمارے ساتھ متصل ہے، تو لیکن جس طرح سورج کی روشنی زمین کے ساتھ متصل ہے، تو لیکن اس پر قبضہ سورج کا، مانگے ہوئے لباس کا اتصال لباس پہننے والے کے ساتھ ہے، لیکن اس پر قبضہ اس کے مالک کا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کا لینا بھی اسی کے قبضہ میں ہے، تو جب لینا دینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت بھی اسی ہی کے لیے ہوگی، کیونکہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، اور اطاعت کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا کسی سے امید ہوتی ہے یا کسی کا خوف ہوتا ہے۔ تو مثلا دیکھیں
کہ نوکر اپنے آقاؤں کی اطاعت کرتے ہیں تنخواہ کی امید پر، اور بادشاہوں کے ملازم رعیت بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر۔ تو جب ہر طرح کا لینا دینا، نفع و ضرر اسی کے قبضہ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ ضرر ہے، تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا، کسی اور کی عبادت کرنا نہایت احمقانہ ہوگا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ توحید کے باب میں اسلام کے عقائد اللہ کے وجود کا، اللہ کی توحید کا اور اللہ کی الوہیت کا، تو یہ تینوں عقیدے نہایت عاقلانہ ہیں، عام فہم مثالوں سے سمجھے جا رہے ہیں، اور ان عقیدوں سے انحراف نہایت حماقت ہے۔ کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام سی مثال ہے کہ کسی بھی شے کا جو وصف ذاتی نہ ہو، عام کامن سینس ہے کہ اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو یہ کسی نے دیا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کائنات کا وجود ذاتی نہیں ہے، تو دیکھو ہم عام اپنے روزمرہ میں اس اصول کو اپناتے ہیں کہ جو شے کسی کی اپنی نہیں اس کو کسی نے دی ہے۔ تو جب یہ بات مشاہدہ سے ثابت ہے کہ کائنات کا وجود اپنا نہیں، تو اب یہ کہنا کہ یہ دینے والا اللہ نہیں ہے، اس کے دینے والا کوئی موجود نہیں، تو یہ کتنی بڑی سفاہت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو اسلام کا عقیدہ اللہ کے وجود کا کتنا عاقلانہ اور عام فہم عقلی دلائل پر قائم ہے۔ دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ موجود اصلی ایک ہی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ آپ نے حجت الاسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ثابت کی ہے کہ تمام اوصاف وجود کے تابع ہیں، جس کا جتنا وجود کامل اتنے ہی اس کے سارے اوصاف کامل۔ تو جب کامل موجود ایک ہی ذات ہے تو کوئی دوسری ایسی ذات اس کے وجود کو بڑھائے تو یہ بات بھی خلاف مفروض ہے۔ تو اب دیکھیں آگے بڑھے، یہ بات ثابت ہوئی کہ کائنات کو جو کچھ بخشا ہے بخشنے والی ایک ہی ذات ہے۔ تو اگلی بات ہے کہ جو کچھ بخشا ہے اس کا لینا بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ تو عام فہم ایک مثال سے حضرت نے یہ بات سمجھائی کہ مثلاً زمین کو اگر روشنی سورج کے دم سے ملی ہے تو اس کی واپسی، اس کا قبض بھی سورج ہی کے قبضہ میں ہے۔ تو اگر کائنات کو وجود اور دیگر کمالات اللہ نے دیے ہیں تو ان کا چھین لینا بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ تو دیکھو کائنات کا لینا دینا، نفع و ضرر کس کے قبضہ میں؟ تو یہ کتنی عام سادہ سی بات ہے کہ کسی کی اطاعت یا خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے یا کسی نفع کی امید پر۔ تو جب نفع و ضرر کا اور کوئی مرکز ہی نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ پھر حضرت نے توحید کی طرف رخ کرتے ہوئے نصارہ کو کہا کہ نصارہ کے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے، تو لیکن یہ اتنا احمقانہ عقیدہ ہے کہ عیسائی اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ یہ اسرار خداوندی ہے، تو لیکن تقریر کے اگلے حصے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کسی احمقانہ بات کو اسرار خداوندی کہنا یہ ایک سفیہانہ بات ہے، یہ کوئی الہیاتی اصول نہیں ہے۔ وما علینا الا